نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم سورہ اخلاص کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ سورۃ الاخلاص مکیہ، یہ سورہ اخلاص مکی ہے اور اس میں 4 آیتیں ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جو بچے کو یاد ہوتی ہے اور ہم نماز میں بھی کثرت سے اس کو پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس کا ترجمہ اور تفسیر تھوڑا توجہ سے سنیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ قل کا ترجمہ پہلے بھی آ چکا ہے، اس کا ترجمہ ہے قل، آپ کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ ایک ہے، احد ایک۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی اس کا ہم پلہ، اس کا شریک کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اب ہم اس کے شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ شان نزول میں نے بتلایا تھا کہ کس واقعے کے تحت یہ سورت نازل ہوئی، یعنی وہ اس وقت کیا واقعہ پیش آیا جس وقت یہ سورت نازل ہوئی، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر آپ کی ہوئی تو اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور دین کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا۔ تو آپ نے مشرکین مکہ، یعنی مکہ کے اندر جو مشرک تھے، بت پرست تھے، ان کو دین کی دعوت دی۔ اس وقت تقریباً پوری دنیا کے اندر ہی اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ بہت سارے بت ہوتی تھی، جیسے کہ مکہ کعبہ کے اندر 313 بتیں تھیں، اور ہر بت کو انہوں نے اپنا کارساز بنا رکھا تھا، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت بارش برساتا ہے، یہ بت جو ہے رزق دیتا ہے، یہ بت جو ہے ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ تو بہت سارے انہوں نے معبود بنا رکھے تھے، بہت سارے خدا بنا رکھے تھے، اور سب کے لیے الگ الگ صفتیں رکھ رکھی تھی کہ یہ اس بت کا کام یہ ہے، اس کا کام یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بتلایا کہ یہ تمام کی تمام جن کی تم عبادت کرتے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، تو اس وقت مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ آپ اپنے اللہ کا نسب نامہ بیان کریں کہ اللہ کون ہے، اللہ کے بیٹے کون ہیں، اللہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ آپ ہمیں اس کا جواب دیجیے۔ تو اللہ کے رسول پر اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے اے محمد کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کون ہے، آپ کہہ دیجئے هو اللہ، کہ اللہ احد ایک ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھیے تھوڑی کہ احد کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور واحد کا مطلب بھی عربی میں ایک ہوتا ہے، دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے، لیکن اللہ نے واحد لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ احد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ احد کہتے ہیں کہ پہلے واحد کو سمجھے، واحد مقابلے میں آتا ہے کہ 2 3، یعنی اگر کوئی آدمی بولے گا کہ واحد تو اس کے مقابلے میں 2 بھی آ سکتا ہے، 3 بھی آ سکتا ہے، لیکن جب احد کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کے مقابلے میں 2 3 بالکل نہیں آ سکتے۔ تو گویا کہ احد صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہوگا۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔
اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یعنی مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی مانتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ فلاں بت جو ہے ہمیں رزق دینے والا ہے، فلاں بت ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ تو اللہ الصمد سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی بت ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب اللہ کی محتاج ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب کہ اللہ وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی محتاج ہیں۔ تو اس لیے جو بھی کچھ مانگنا ہے، جو بھی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، سب اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، یعنی اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کا کوئی باپ ہے۔ لم یلد کا مطلب یہ اس سے ان لوگوں کے نفی ہو گئی، یعنی ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو اللہ کے لیے بیٹا مانتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے مانتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ عقیدہ تھا، تو لم یلد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے عقیدے کو ختم کر دیا کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کی کوئی بیٹیاں ہیں۔ ولم یولد، اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ولم یکن لہ، اور اللہ کے لیے نہیں ہے کفوا احد، کوئی ہم پلہ، ہم شکل، یعنی اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ اس کی مختصراً ترجمہ تھا اور مختصراً اس کی جو ہے تفسیر تھی۔ اب اس کے کچھ فضائل ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر اس کے کچھ فضیلتیں آئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں سے کہا کہ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناتا ہوں۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ اخلاص کی، یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ 1/3 یعنی قرآن کے اگر 1/3 قرآن میں ہوتے ہیں 10 پارے، تو گویا اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے گا تو اسے 10 پاروں کا ثواب ملے گا، اور اگر 2 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا تو 20 پاروں کا ثواب ملے گا، اور اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا تو گویا کہ اس کو پورے قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ ایک دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اس سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سورت سے محبت کرنے کی وجہ سے تمہیں جنت میں داخل کر دیا گیا، یعنی تمہارا نام جنت میں جو جن کی فہرست ہے ان میں تمہارا نام شامل کر دیا۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے اس سورہ اخلاص کی۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی 3 سورتیں جو زبور، تورات، انجیل اور قرآن کریم سب میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ تینوں سورتیں اس وقت تک نہ سو جب تک کہ یہ سورتیں نہ پڑھ لو، اور وہ 3 سورتیں یہ ہیں، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح شام سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں سورتوں کی تلاوت کرے گا تو وہ ہر بلا سے بچا لیا جائے گا، یعنی جتنی بھی دنیا میں مصیبتیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، سب سے وہ دور رہے گا۔ تو اس کی بڑی فضیلتیں احادیث کے اندر آئی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معمول کے اندر، یعنی جو ہم وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے اندر سورہ اخلاص کی بھی جو ہے
اس کو سورہ اخلاص کی بھی پابندی کریں. سونے سے پہلے بھی جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بتلایا تھا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں، تو اس میں سورہ اخلاص کو بھی ملا لیں. تو انشاءاللہ جو ہے تمام مصیبتوں سے، تمام بلاؤں سے اللہ تعالی حفاظت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.